بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ احباب محبت، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام۔ یہ وہ ایک ایسی پاکیزہ اور بابرکت عبادت ہے کہ جو انسان درود و سلام پہ لگ جاتا ہے اور جس کے روح کی غذا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہو جاتا ہے، یقین مانیے کہ وہ ظاہری طور پہ جسمانی غذا کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ درود پاک اتنی اعلیٰ چیز ہے جو اللہ نے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے درود والا نبی بھی ان کو عطا فرمایا اور درود و سلام پڑھنے کی سعادت بھی انہیں عطا فرمایا۔ سرکار کی بارگاہ میں غلاموں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو حضور نے وہ قرب فقط حیات ظاہری کے ساتھ نہیں رکھا، فرمایا جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ایک عاشق کے لیے جو اپنے آپ کو حضور کا دیوانہ اور مستانہ اور سرکار کا غلام کہتا ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہے کہ اس کے لبوں پر سرکار کی ذات پہ درود و سلام سجا رہے۔ ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میری بات میں وزن پیدا ہو جائے، میری بات کو اپریشیٹ کیا جائے، میری بات کو سنا جائے، میری بات کو پرکھا جائے، میری بات پر غور کیا جائے، میری بات کے اندر اور میرے لہجے کے اندر اور میرے چہرے کے اندر تدبر اور وجاہت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کثرت سے وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ اس کی بات میں بھی وزن پیدا ہوگا، اس کے کردار میں بھی، اس کے وجاہت کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا۔ یہ بات کرے گا تو لوگ سنیں گے، اور جتنے بھی علماء میں اہل علم اور علماء حق اور علماء ربانیین کو لوگ غور و فکر سے سنتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو سننے والے ہیں، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام۔ وہی عبارات، وہی عبادات، وہی کتابیں میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور وہی وہ علماء حقہ، علماء ربانیین پڑھتے ہیں، علماء اہل سنت پڑھتے ہیں، لیکن وہ سرکار کی ذات پر جتنی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں ان کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، ان کے کردار میں، ان کے ظاہر اور باطن کو، ان کے اخلاق کو درود و سلام سنوار دیتا ہے۔ آج جس معاشرے میں اور تاریخ کے جس دور میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اخلاقیات بگڑ چکی ہیں، معاملات بگڑ چکے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ انسان اتنا پڑھنے کے باوجود، ایک بندہ اسکول میں، یونیورسٹیز، کالج، یونیورسٹی تک یہ ساری لائف گزار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق نہیں سدھرتے ہیں، اس کو گفتگو کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، یا اس کی گفتگو کے اندر جھوٹ کی آمیزش موجود ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھتا۔ جیسا ہی انسان حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، سرکار کے قریب ہوتا ہے، اسی لیے کہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کر کے سرکار کے قریب ہوتا ہے تو قریبی کا قریبی بھی قریبی ہوتا ہے۔ جب وہ درود و سلام کی برکتوں سے حضور کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اب دیکھیے کہ جس چیز کو، جس انسان کو سرکار کا قرب مل جائے اور وہ حضور کی قربت میں آ جائے، اس بندے کو دنیا کے معاملات، دنیا کے نشیب و فراز، دنیا کی پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں، جسمانی، روحانی، جسمانی کسی بھی طرح کی مالی پریشانیاں اس کے زندگی کے اندر آڑے نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سرکار سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حضور کی ذات سے جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں وہ درود و سلام کی برکت سے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ذریعہ اور نہیں ہے کہ میں اور آپ سرکار کے قریب ہو جائیں۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، حضور کے آل و اصحاب کا ادب کیا جائے، حضور کی امت کے اولیاء کاملین کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ جب انسان اس سارے شخصیات سے اور سارے نیک لوگوں سے محبت کرنے والا ہو اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہو، تو پھر اسے کہنا پڑے گا کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔